خواتین و حضرات، دیویوں اور سجنوں، لیڈیز اینڈ جینٹل مین، آپ کا میزبان تصدق بخاری پاکستان کے 5000 سالہ پرانے تاریخی شہر ملتان سے عشق و محبت کی 1000 داستان کے سلسلے میں ایک نئی داستان لے کر حاضر ہے۔ یہ پاکستان کے صوبہ پختونستان، خیبر پختونستان کی داستان ہے۔ یہ وہاں کی لوک داستان ہے جسے آج بھی بہت شوق سے سنا اور گایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بہت مدت پہلے سپین ترین کا علاقہ یا ریاست پختونستان میں ایک زبردست تہذیبی اور علمی تمدنی ریاست تھی۔ یہاں ملا شمس الاسلام کا اعلیٰ تعلیم کا ایک شاندار مدرسہ تھا، جہاں ارد گرد کے شہروں سے اور قصبوں سے علم کے پروانے پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ سپین ترین میں یہاں لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ تعلیم حاصل کرتی تھیں، یعنی کو ایجوکیشن تھی، مخلوط تعلیم تھی۔ اس مدرسے میں ریاست سپین ترین کے امیر شاہ مست خان کی اکلوتی بیٹی گل مکئی بھی زیر تعلیم تھی۔ ہاں، یہ تو میں بتانا ہی بھول گیا ہوں کہ آج کی کہانی کا نام گل مکئی اور موسیٰ خان، یعنی یہ گل مکئی اور موسیٰ خان کے عشق کی داستان ہے۔ تو اس مدرسے میں سپین ترین کے امیر یعنی حکمران کی بیٹی بھی زیر تعلیم تھی۔ شاہ مست خان کی اکلوتی بیٹی، اس کا نہ کوئی بھائی تھا نہ بہن۔ گل مکئی اپنے حسن اور دلکشی میں 40 گاؤں میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی۔ وہ اپنے چچا زاد بھائی دلبر کی منگیتر تھی، یعنی اس کے چچا کا بیٹا دلبر اس کا منگیتر تھا، اور وہ بھی اسی مدرسے میں پڑھتا تھا اور ہر وقت اس پر نگاہ رکھتا تھا اور اسے روکتا ٹوکتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے وہ دلبر کو اپنے منگیتر کو پسند نہیں کرتی تھی۔ دونوں میں اس معاملے پر کئی بار تکرار بھی ہوئی کہ تم خام خواہ مجھ پر روب نہ جھاڑا کرو، نہ میرے معاملات میں مداخلت کیا کرو، مگر وہ بھی ایک نمبر کا ڈھیٹ انسان تھا۔ وہ گل مکئی پر اپنا حق جتانے کا کوئی موقع جانے نہیں دیتا تھا۔ چند ماہ بعد مدرسے میں ایک نیا طالب علم داخل ہوا جس کا نام موسیٰ خان تھا، موسیٰ خان یوسف زئی۔ وہ ضلع سوابی کے حکمران عیسیٰ خان کا اکلوتا بیٹا تھا اور نہایت حسین و جمیل، ذہین، خوش اتوار، ملنسار اور با اخلاق لڑکا تھا۔ وہ بہت جلد سارے طالب علموں سے گھل مل گیا اور ہر وقت کسی نہ کسی کے کام آنے کی کوشش کرتا رہتا۔ وہ اپنے مدرس یعنی استاد مکرم اور مدرسے کے باقی عملے کا بے حد ادب کرتا تھا اور ان کا فرما بردار تھا۔ بہت جلد اس نے مدرسے کے تمام ملازمین اور اساتذہ کو اپنا گرویدہ بنا لیا اور سب کی آنکھوں کا تارا بن گیا۔ گل مکئی کے دل میں بھی اس نے آتے ہی گھر بنا لیا اور وہ اس پر 100 جان سے نثار ہوتی رہتی۔ وہ بھی اسے پسند کرنے لگا اور پیار سے اسے نین تارا کہہ کر بلاتا تھا۔
گل اور موسیٰ کا شمار مدرسے کے ذہین ترین اور حسین ترین طالب علموں میں ہوتا تھا، جس کی وجہ سے کئی لڑکوں نے گل مکائی کو اور کئی لڑکیوں نے موسیٰ خان کو چپ کے اپنے دلوں میں بسا لیا تھا۔ چھٹی کے اوقات میں ہر کوئی ان سے بات کرنے اور ان کے ساتھ کھیلنے کے لیے کوشش میں لگا رہتا۔ ایک دن گل مکائی، موسیٰ خان اور دلبر خان یعنی گل مکائی کا منگیتر مدرسے کے قریب بہنے والے پرشور دریا کے کنارے کھیل رہے تھے کہ اچانک گل کا پاؤں پھسلا اور وہ دریا کی بکھری ہوئی موجوں میں بہتی ہوئی غوطے کھانے لگی۔ دلبر خان نے دیکھا کہ اس کی منگیتر کا بچنا اب محال ہے، تو وہ اس مدد حاصل کرنے کے لیے گاؤں کی طرف بھاگ کھڑا ہوا، مگر موسیٰ خان نے اپنا حوصلہ برقرار رکھا۔ اس نے فوراً دریا میں چھلانگ لگائی اور موجوں سے لڑتا بھیڑتا تند و تیز موجوں کو چیرتا ہوا وہ گل تک پہنچا اور اسے اپنی کمر پر لاد کر کنارے پر لے آیا، جہاں اس وقت تک سارا گاؤں امڑ پڑا تھا۔ گل بے ہوش ہو چکی تھی، اسے لٹا کر اس کے پیٹ سے سارا پانی نکالا گیا، تو اس کے بعد وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ گل کے والد امیر شاہ مست خان نے آگے بڑھ کر خوشی سے موسیٰ خان کو گلے لگا لیا اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، شاباش بہادر نوجوان، تم سے اسی جرت کی توقع تھی، تم نے جان کی بازی لگا کر میری بیٹی کو بچا لیا۔ اس کی یہ بات سن کر سارا گاؤں تالیاں بجانے لگا اور سب کے چہرے مسرت سے کھلے جا رہے تھے، مگر صرف ایک چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا، دلبر خان کا۔ وہ شرم سے پانی پانی ہو رہا تھا، اسے شدید تکلیف ہو رہی تھی کہ اس کی منگیتر کو بچانے پر سب لوگ موسیٰ خان کو داد دے رہے تھے۔ وہ حسد کی آگ میں جل بھن کر کباب ہو گیا۔ اس نے اپنی خیفت مٹانے کے لیے موسیٰ خان کو چیلنج دیا کہ وہ اس کے ساتھ غلیل سے اڑتے ہوئے پرندے کو شکار کرنے کا مقابلہ کرے۔ موسیٰ نے دلبر کا چیلنج قبول کر لیا اور 4 روز بعد جمعے کے دن کھلے میدان میں مقابلہ کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ لوگ بڑے ذوق و شوق سے جمعے کا انتظار کرنے لگے اور گاؤں جو ہے وہ 2 گروہوں میں بٹ گیا۔ ایک گروہ موسیٰ خان کی سائٹ پر ہو گیا اور دوسرا دلبر خان کی سائٹ پر۔ شرطیں طے ہونے لگیں، شرطیں بد گئیں لوگوں نے، اور مقررہ دن جمعہ نماز کے بعد بڑے میدان میں مقابلے کا آغاز ہوا۔ پہلے دلبر خان نے غلیل میں ایک مٹی کی گولی رکھی اور اڑتی ہوئی فاختہ کا نشانہ لے کر ربڑ کھینچ لیا، مگر نشانہ خطا ہو گیا۔ اس نے دوبارہ نشان لے کر وہی عمل دہرایا، مگر پھر ناکامی ہوئی۔ تیسری بار اس نے ایک کنکر لے کر نشانہ باندھا اور پتھر ایک چڑیا پر کھینچ مارا، مگر تینوں بار نشانہ خطا ہونے پر اس کی باری ختم ہو گئی۔ اب موسیٰ خان کی باری آئی۔ گل مکائی نے زمین سے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور بسم اللہ پڑھ کر اس پر پھونک ماری اور موسیٰ خان کے حوالے کر دیا۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ موسیٰ کا پہلا ہی نشانہ کام کر گیا اور چڑیا چکراتی ہوئی زمین پر آ گری۔ بس پھر کیا تھا، ہر طرف واہ واہ کے نعرے گونجنے لگے، ایک غلغلہ بپا ہو گیا اور لوگوں نے موسیٰ خان کو کاندھوں پر اٹھا لیا۔ اس واقعے نے دل بھر کے حسد میں جلتی پر تیل والا کام کیا اور وہ ہمہ وقت موسیٰ کو نیچا دکھانے کے لیے کوشاں رہنے لگا، اور مزید برآں اس نے گل پر ہر وقت نگاہ رکھنی شروع کر دی
اور اپنے ایک دوست کی مدد سے وہ اپنے رقیب کی جاسوسی کرنے لگا۔ جب اس نے جاسوسی شروع کی تو اس پر انکشاف ہوا کہ گل اور موسیٰ سکول کے اوقات میں ملنے کے علاوہ رات کو بھی خوبانی کے باغ میں چھپ چھپ کر ملتے ہیں اور راز و نیاز میں مصروف رہتے ہیں۔ وہ کئی دن تک چھپ چھپ کر گل کا تعاقب کرتا رہا۔ آخر ایک دن اس نے نہایت رازداری سے اپنی ماں کو بتایا کہ گل منگیتر تو میری ہے، مگر خفیہ طور پر روزانہ اپنے یار موسیٰ خان سے ملتی ہے۔ اس کی ماں نے اپنے خامند کو اعتماد میں لے کر ساری بات اس کو بتا دی۔ اس کے باپ نے فیصلہ کیا کہ پہلے وہ خود گل مکئی کی بے حیائی کی تصدیق کرے گا اور پھر یہ معاملہ اس کے باپ کے سامنے پیش کرے گا۔ چنانچہ ایک رات اس نے خفیہ طور پر خوبانی کے باغ کی نگرانی کی تو سارا معاملہ اس پر آشکار ہو گیا۔ اگلے دن وہ گل کے گھر گیا اور اس کے سامنے موسیٰ اور گل کے عشق کا سارا راز تشت از بام کر دیا اس کے باپ کے سامنے۔ شاہ مست خان یعنی گل کا باپ فوری اشتعال میں آنے کی بجائے تحمل سے دلبر خان کے باپ گلاب خان کی ساری بات سنتا رہا اور بولا کہ وہ اب اس معاملے سے خود نمٹ لے گا۔ وہ جانتا تھا کہ موسیٰ خان صوابی کے حکمران کا اکلوتا بیٹا ہے اور اگر کوئی بھی جذباتی اقدام اٹھایا گیا تو دونوں شہروں میں، دونوں ریاستوں میں خون کی ندیاں بہہ اٹھیں گی اور انتقام کا سلسلہ کئی نسلوں تک چلتا رہے گا۔ چنانچہ اس نے سب سے پہلے گل مکئی کا مدرسے جانا بند کر دیا اور اس کا گھر سے نکلنا بھی بند کر دیا۔ اگلے دن موسیٰ کو گل مکئی مدرسے میں نظر نہ آئی تو وہ کچھ تشویش میں مبتلا ہوا کہ وہ کہیں بیمار تو نہیں ہو گئی، اور رات کو دیر تک گل خوبانی کے باغ میں بھی نہیں آئی تو اس کی تشویش دگنی ہو گئی۔ پھر اگلے 2-3 دن بھی گل مکئی مدرسے نہیں آئی، نہ باغ میں آئی، تو موسیٰ خان کی تشویش پریشانی اور گھبراہٹ میں بدل گئی۔ اسے محسوس ہو گیا کہ کہیں نہ کوئی سنگین گڑبڑ ہو چکی ہے۔ اس کی بلبل قید کر دی گئی تھی، اس کی کوئل کا گلا دبا دیا گیا تھا، اس کی مینا کی چہکار بند ہو گئی تھی، پپیہے کی پی کہاں سنائی نہیں دے رہی تھی۔ موسیٰ خان نے کسی نہ کسی طرح گل مکئی کی ملازمہ سلاروں سے رابطہ قائم کر کے حال احوال پوچھا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب اسے ساری صورتحال کا پتہ چلا۔ اس نے ایک درد بھرا خط لکھ کر سلاروں کے ہاتھ گل کو بھجوایا اور اسے تسلی دی کہ گھبرانا نہیں، میں ایک نہ ایک دن آ کر تمہیں اپنا کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اس کے بعد دونوں میں خطوں پہ کتابت کا سلسلہ شروع ہو گیا اور ہجر کی شدت میں کچھ کمی آ گئی۔ موسیٰ گل مکئی کو ترغیب دیتا رہا کہ وہ کسی طرح اس کے ساتھ بھاگ چلے، گھر سے بھاگ جائے اور وہ کسی دوسری دنیا میں چلے جائیں گے، مگر گل مکئی اسے پٹھانوں کی غیرت کا واسطہ دے کر اس مذموم حرکت سے باز رہنے کی تاکید کرتی رہتی۔ پھر بدقسمتی سے ایک دن گل مکئی کا خط موسیٰ خان کے بستے سے کہیں گر گیا اور اسے پتہ بھی نہیں چلا، اور مزید بدقسمتی سے وہ خط دلبر خان کے ہتھے چڑھ گیا۔ وہ یہ خط لے کر گل مکئی کے باپ شاہ مست خان کے پاس آیا۔ گل کا باپ یہ خط دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا اور اس کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ اس نے غیرت کے تقاضوں سے مجبور ہو کر
دلبر کے باپ گلاب خان سے بات کی اور دونوں نے فیصلہ کیا کہ موسیٰ خان کو قتل کرا دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے وفادار ملازموں کے ذمے یہ کام لگایا کہ وہ جلد از جلد موسیٰ خان کو ٹھکانے لگا دیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے منصوبے پر عمل کرتے، گل مکائی نے اپنی ملازمہ سلارو کے ہاتھ یہ پیغام موسیٰ خان تک پہنچا دیا کہ وہ فی الفور یہ علاقہ چھوڑ کر اپنے ملک چلا جائے اور اسے بھول جائے۔ چنانچہ مصلحت کی خاطر موسیٰ خان فرار ہو کر سبابی چلا گیا۔ شاہ مست خان کو اس کے فرار ہونے کی خبر ہوئی تو اس نے فوج کو تیار ہونے کا حکم دیا اور سبابی پر حملہ کر کے موسیٰ خان کو ہلاک کرنے کا منصوبہ بنا لیا، مصمم ارادہ کر لیا۔ جب اس کی فوج سبابی سے 10 کوس پہلے عنبر پہنچی تو اس نے سب کو رکنے کا حکم دیا اور ایک قاصد کے ہاتھ سبابی کے حکمران یعنی موسیٰ خان کے باپ عیسیٰ خان کو پیغام بھیجا کہ اگر تم صلح صفائی سے اپنا بیٹا موسیٰ ہمارے حوالے کر دو تو 2 پڑوسی ریاستیں کشت و خون سے بچ سکتی ہیں، ورنہ تم فوج کو تیار کر لو، ہم اب موسیٰ کو لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ یہ خوفناک دھمکی سن کر کون سا باپ ہے جو ہتھیار ڈال دے یا اپنا بیٹا دشمن فوج کے حوالے کر دے؟ موسیٰ خان نے سپین ترین سے واپس آتے ہی اپنے باپ عیسیٰ خان کو ساری صورتحال سے پہلے ہی مطلع کر دیا تھا اور گل مکائی سے اپنے عشق کا احوال بھی کہہ سنایا تھا اور خبردار بھی کر دیا تھا کہ شاہ مست خان کی طرف سے حملے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ مگر موسیٰ خان کے باپ عیسیٰ خان نے اسے تسلی دی کہ عشق کی آگ پشتونوں کی لہو میں بسی ہوئی ہے، عشق کے آگے کسی انجام کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ تاہم اس نے احتیاطاً اپنی فوج کو تیار رہنے اور اسلحہ سازوں کو زیادہ سے زیادہ اسلحہ بنانے کا حکم جاری کر دیا۔ جب 2 دن بعد عیسیٰ خان کی طرف سے کوئی مثبت جواب نہ آیا تو شاہ مست خان جو اپنی فوج کو لے کر عنبر کے مقام پر ڈیرا ڈالے ہوئے تھا، اس نے اپنی فوج کو سبابی پر حملے کا حکم دے دیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اچانک سبابی پر ہلا بول کر تھوڑی دیر میں فتح حاصل کر کے موسیٰ خان کو ہلاک کر دیں گے، مگر اس کی امیدوں پر اس وقت پانی پھیر گیا جب سبابی والوں نے جوابی حملہ کر کے ان کے دانت کھٹے کر دیے۔ نہ صرف حملہ آوروں کے 100 کے قریب جوان کھیت رہے، بلکہ انہیں اپنی باقی فوج کو بچانے کے لیے پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ ان کے مزید 100 کے قریب نوجوان گرفتار کر لیے گئے اور پھر ان کی فوج پسپا ہو کر واپس چلی گئی۔ عیسیٰ خان نے شاہ مست خان کو صلح کا پیغام بھیجتے ہوئے درخواست کی کہ وہ اپنی بیٹی گل مکائی کے لیے موسیٰ خان کا رشتہ قبول کر لے، مگر شاہ مست خان نے اس پیشکش کو حقارت سے ٹکرا دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ گل مکائی پہلے ہی اس کی منگنی ہو چکی تھی اور وہ کسی کی امانت تھی۔ اس بات پر دونوں ریاستوں میں مخاصمت سپین ترین میں اور موسیٰ خان کی ریاست سبابی میں، دونوں ریاستوں میں مخاصمت کا سلسلہ شروع ہو گیا، مگر پھر قرب و جوار کی دیگر ریاستوں کے امیروں اور خانوں نے عارضی جنگ بندی کرا کے صلح کی پیش رفت شروع کر دی۔ موسیٰ اور گل مکائی کی شادی پر سپین ترین والے آمادہ نہ ہوئے کیونکہ وہ پہلے ہی ایک پٹھان دلبر خان کی منگیتر تھی۔ ایک مرتبہ بدقسمتی سے سبابی والوں کے کچھ جانور چرتے چرتے سپین ترین کے علاقے میں جا نکلے۔
दिलबर खान ने वो जानवर पकड़कर कांजी हाउस यानी बाड़े में बंद कर लिए और उनके चरवाहे को मार मार कर लहूलुहान कर दिया। चरवाहा सख्त जख्मी हालत में मूसा खान के पास आया और उसे सारा माजरा कह सुनाया। जवान खून यकदम गर्मी खा गया और मूसा अपने कुछ साथियों को लेकर तेज रफ्तार घोड़ों पर सवार होकर सपेन तरीन सीधा दिलबर के डेरे पर पहुंचा। तलवारबाजी के एक ज़बरदस्त मुकाबले के बाद उसने दिलबर और उसके 3 साथियों को शदीद ज़ख्मी कर दिया और अपने सारे जानवर छुड़ाकर वापस सवाबी ले आया। यह सिलसिला यहीं नहीं रुका, बल्कि आए दिन कोई ना कोई तल्ख वाक़या होता रहता। दिलबर खान को ख़तरा पड़ गया कि रोज़ रोज़ के इन खूनी वाक़यात से तंग आकर कहीं शाह मस्त खान सवाबी वालों से सुलह करके गुल मकाई की शादी मूसा खान से करने पर आमादा ना हो जाए। यानी उसे अपनी पड़ गई कि अब कहीं गुल मकाई का बाप रोज़ रोज़ के इन खूनी वाक़यात से तंग आकर गुल मकाई की शादी या गुल मकाई का रिश्ता मूसा खान को देने पर तैयार ना हो जाए। लिहाजा उसने अपने इलाके के बड़े बड़े खानों और ज़िम्मेदारों को बुलाकर उनसे दरख्वास्त की कि वो जिरगा लेकर उसकी मंगेतर से शादी के लिए शाह मस्त के पास जाएं और इस मसले को हल करें ताकि मूसा खान छेड़खानी बंद कर दे। जिरगे के सरदारों को ये बात बहुत मुनासिब लगी और वो शादी की तारीख मुकर्रर करके शादी की शान शौकत से शादी की तैयारियां होने लगी। शादी में शिरकत के लिए सिर्फ उन्होंने मूसा खान को दावत भेजी। मंसूबा ये बनाया गया कि जब शादी का हंगामा ज़ोरों पर होगा तो चुपके से मूसा खान पर हमला करके उसे हलाक कर दिया जाएगा। मगर मूसा खान अपने मुखालफीन की सोच से ज़्यादा चालाक और होशियार था। शादी की रात बज़ाहिर मूसा खान अकेला पहुंच गया, मगर दर हकीकत उसके साथ कील कांटों से लेस और हथियारों से लेस जांबाजों का एक दस्ता भी था जो बाहर खेतों में उसने छुपा दिया और वो दस्ता अपने सरदार के इशारे का मुंतज़िर था। गुल मकाई अपनी शादी की वजह से बहुत बेकरार और दिल बर्दाश्ता थी। उसे यकीन था कि किसी भी पल उसका महबूब उसे लेने के लिए आएगा, मगर जो जो निकाह का वक्त करीब आ रहा था उसका दिल डूबता जा रहा था और वो ख़ुदकुशी के मुख्तलिफ तरीक़ों पर गौर करने लगी थी। अचानक सलारों ने उसके कान में कोई बात की जिसे सुनकर उसके चेहरे की ताजगी और शादमानी लौट आई। उधर मर्दाने में शादी का हंगामा अरूज पर पहुंच चुका था। नीम उरियां डांसर अपने कूल्हे और सीने मटकाती लहराती लोगों को पागल किए दे रही थी। छोटे बड़े सब एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर सिक्कों और रुपयों की बारिश किए जा रहे थे। मौसीकी की लय पर कुछ तमाशगीन भी कंजरी के साथ मिलकर नाचने लगे थे। जब सब पर गज़ब की मस्ती छाई हुई थी तो मूसा खां गैर महसूस तरीके से उठा और मकान के पिछवाड़े आ गया जहां गुल मकाई पहुंच चुकी थी। दोनों घोड़े पर सवार हुए और पहाड़ी जंगल की तरफ भाग निकले। मगर अभी वो ज़्यादा दूर नहीं गए थे कि मूसा की अदम मौजूदगी को महसूस कर लिया गया। अंदर जनाने में भी शोर मच गया कि दुल्हन गायब हो गई है। शाह मस्त का माथा ठिनका कि हो ना हो मूसा गुल मकाई को ले उड़ा है। उसने फौरन दिलबर खान और अपने कुछ जानसारों को साथ लिया और घोड़ों पर सवार होकर उधर चल पड़े जिधर उन दोनों के भागने का इम्कान था। 4 शिकारी कुत्ते भी हमराह ले लिए जिन्होंने भौंक भौंक कर सारे जंगल को सर पर उठा लिया।
उस वक्त सख्त अंधेरा था और चांद कहीं नजर नहीं आ रहा था, हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। अचानक मूसा के घोड़े को एक बड़े पत्थर से ठोकर लगी। वो जोर से हिनहिनाया और बेजान होकर गिर पड़ा। उसकी हनहनाहट से, घोड़े की हनहनाहट से पूरा जंगल गूंज उठा और शाह मस्त के हरावल दस्ते को मफरूरों की निशानदेही हो गई। पल की पल में वो वहां पहुंच गए। दूसरी तरफ मूसा के जांबाज भी वहां पहुंच गए और घमसान की जंग होने लगी। अंधेरे में पता ही नहीं चलता था कि कौन किसको मार रहा है। ऐसे में मूसा खां को एक पत्थर से ठोकर लगी और वो कमर के बल नीचे गिरा और दिलबर खान के हत्थे चढ़ गया। दिलबर उसके सीने पर सवार होकर उसकी गर्दन पर तलवार फेरने ही वाला था कि दरख्त के पीछे छुपी हुई गुलमकाई ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और दिलबर के सर पर दे मारा, जिससे उसका भेजा पाश पाश हो गया और चंद मिनटों में उसकी जिंदगी का चराग गुल हो गया। शाहबस्त खान ने जब पांसा पलटते देखा तो वो अपने साथियों को लेकर पसपा हो गया और मूसा खान गुल मकाई को अपने घोड़े पर अपनी गोद में बिठाकर सवाबी की तरफ चल पड़ा। कुछ दिन मूसा खां के जख्मों को ठीक होने में लग गए। उसके बाद ईसा खां ने सवाबी के तमाम रऊसा, उमरा और पठान सरदारों को साथ लिया और एक जिरगा तश्कील देकर गुल मकाई को हमराह लिया और सपेन तरीन पहुंच गए। ईसा खां ने गुल को शाह मस्त के हवाले करते हुए कहा, शाह मस्त खान, मैं तुम्हारी अमानत तुम्हारे सपुर्द करने आया हूँ। ये सिर्फ तुम्हारी इज्जत ही नहीं, हम सब पश्तूनों की इज्जत है। मैं अपनी शिकस्त तस्लीम करता हूँ और अपनी तमाम ज्यादतियों की तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। शाह मस्त खान हैरान होकर उसका मुंह तक रहा था। फिर जिरगे का सरदार आगे बढ़ा और उसने दोनों को एक दूसरे के गले से लगा दिया। इस तरह शाह मस्त खान और ईसा खान की सुलह हो गई। उसके बाद जिरगे की तरफ से शाह मस्त खान से मूसा खान के लिए उसकी बेटी गुल मकाई का हाथ मांगा गया, जिसे शाह मस्त खान ने बखुशी कबूल कर लिया और फिर दोनों की शादी कर दी गई और यूं ये किस्सा हंसी खुशी तमाम हुआ।